چلیے بھائی، نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اکثر ایک اعتراض اسلام پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء اور رسول جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر کے علاقے میں زیادہ ہے، باقی امریکہ، افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں نہیں ہے. تو کیا ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا، ان لوگوں کا یہ حق نہیں تھا، یا فاقی دین ان کے بھی پاس آتا اور اس سے بھی یہ فائدہ اٹھاتے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں آسٹریلیا بہت دیر سے دریافت ہوا، وہاں پہ کسی نبی کسی رسول کے آثار نہیں ملتے، سب کچھ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ہی ہے سب کچھ. تو اللہ کو اس ایریے سے کیا کنسرن ہے؟ نہیں تو آسٹریلیا کو اتنی دور آپ پہنچ گئے، پہلے تو پاکستان کو ذکر کریں نا. پاکستان میں کوئی پیغمبر کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ چلا ہے؟ پاکستان کی قریب ترین جو ہے، قریب کی ذرا یار، آج بھی 4 گھنٹے کی کم از کم فلائٹ ہے، 4 مہینے کا پیدل سفر ہے، اس کو آپ قریب ترین کہہ رہے ہیں؟ ایون انڈیا میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم تو انڈیا تک بھی آئے ہیں. بس وہ تو یہ کہتے ہیں نا جی، کہنا ہے نا. ہم تو قرآن کے اس آیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا گیا. چونکہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا اس طرح کا موجود ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس اگر کوئی صحیح اتھینٹک ہسٹری ہے تو پچھلے 5000 سال کی ہے، وہ بھی چیدہ. یہ تو اب انفارمیشن کا دور ہے یار. اگر میں آپ سے یہ پوچھنا شروع کر دوں کہ صحابہ کرام کے ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ بتا دیں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے. اس کو چھوڑ دیں، آپ کے پردادے نے اپنی پیدائش کی تاریخیں جو ہیں وہ اندازے سے لکھی نہیں ہیں. یہ تو اب اس طرح ڈیٹا جمع ہونا شروع ہے، لہٰذا یہ کچھ چیزیں اس طرح موجود نہیں ہیں، ڈینائل نہ کریں. اب رہ گیا، قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ کئی انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر ہم نے اے نبی تم سے کیا، اور بہت سے ایسے جن کا ذکر نہیں کیا. جب ذکر نہیں کیا تو یہ آپ نے کیسے اسیسمنٹ کر لی کہ عرب کے علاوہ اور سرزمین میں پیغمبر نہیں آئے؟ کہیں قرآن نے یہ بات نہیں کی ہے، نہ انکار کیا. آپ یہ کہیں کہ قرآن میں صرف عرب کے انبیاء کا ذکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت خاصہ مشرکین عرب کی طرف تھی. کل کو آپ یہ بھی اعتراض کریں گے کہ عربی زبان میں قرآن کیوں نازل ہوا ہے، ایک ورژن انگلش میں آنا چاہیے تھا، ایک اردو میں آنا چاہیے. یہ تو 50 سوال میں بھی آپ کو لکھ کے دے دوں گا. اس لیے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرن کو آپ سمجھیں. دین کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو دنیا کی امامت کا فیصلہ فرما لیا، جس طرح پہلے بنو اسرائیل کو کیا، پھر بنو اسماعیل کو. اس کے لیے نبی علیہ السلام کو چنا، ان کے جانثار ساتھیوں کو، اہل البیت کو چنا، ان کی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ وہ پوری دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچائیں. لہٰذا ان کے ساتھ پاکستان، آسٹریلیا یا امریکہ کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ان سے وہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے تھی جو ان کے علاقوں سے ریلیٹڈ تھی، جو ان کی زبان میں بات کی جا رہی ہو، انہیں سمجھ آئے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں، جن کی ڈیٹیلز آج ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے وہ پرفیکٹ ہیں اس حوالے سے کہ جو کامن آبزرویشن ہے نا، اس میں کافی ساری چیزیں اس زمانے کے لوگ بھی آبزرو کرتے تھے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا تخلیق کیا ہے؟ یہ 4 ہی آبزرویشن تھی نا، وہ قرآن میں اللہ نے ذکر کر دی. جب یہ صحرا کے سفر پہ جاتے تھے، اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، صحرا میں سفر کر رہے ہوتے تھے، زمین بچھونا، پہاڑ سامنے نظر آتے تھے دور دور، اوپر آسمان، 5ویں چیز کوئی نظر نہیں آتی تھی. نیچے زمین، سامنے پہاڑ، اوپر آسمان، اور یہ اونٹ. تو بس یہ 4 چیزیں. اب اس لیول پہ اونٹ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوالٹیز دی ہیں، وہ تو ان کو بھی پتا تھی کہ واقعی گھوڑا اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا. اونٹ پانی سٹور بھی کر لیتا ہے، اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے ہیں، اس کے اندر کئی یہ کوالٹیز موجود ہیں. یہ تو اس زمانے کے لوگوں کو بھی پتا تھا. آج سائنس ہمیں مزید ایکسپلور کرتی ہے کہ اونٹ کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن جو موٹا موٹا نالج تھا وہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ واقعی یار اونٹ ڈیزائن ہوا ہے. ان میں سے بھی کوئی ہاتھی لے کے ریگستان میں نہیں جاتا تھا، نہ کوئی گھوڑا لے کے جاتا تھا. اور اگر گھوڑے لے کے بھی جاتے تھے، ساتھ اونٹ ہوتے تھے کہ اگر کہیں ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں آپ کو تیز سفر کی ضرورت ہے اور وہاں ریگستانی علاقہ نہیں ہے تو ساتھ گھوڑے بھی سفر کریں. لیکن ان کی پوری کی پوری جو زندگی تھی وہ ڈپینڈنٹ ہوتی تھی اونٹ اور اس پہ جو لدا ہوا ساز و سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کامن آبزرویشن کا ذکر کیا. آسمان کو دیکھو، بس وہ اس زمانے کا انسان جو آسمان کو دیکھتا ہوگا تعریف ہی کرتا ہوگا. اب وہ جو تفصیلات ہیں وہ تو آج ہمیں اسٹرانومی کی فیلڈ سے پتہ چل رہی ہیں. اس طریقے سے پہاڑ کو دیکھو کیسے ہم نے ان کو جما دیا ہے. اس زمانے میں بھی کہتے ہیں یار آج بھی آپ پہاڑ کو دیکھیں، عام آدمی بھی جب پہاڑ کو دیکھتا ہے سبحان اللہ کیا اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قریب سے جا کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کیا چیز بنا دی ہے.
باقی جو اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے کئی گنا اندر ہوتا ہے، اور یہ پہاڑ بنتے کیسے ہیں، یہ ساری تفصیلات وہ آج کے دور کے انسان کو پتہ ہے۔ تو میرے خیال ہے ہر چیز کے بارے میں تھوڑا بہت نالج اس زمانے میں بھی تھا، وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے کافی تھا۔ آج مزید تفصیلات ہیں، اس سے یہ نہیں ہو گیا کہ آج ہمیں انڈے سے چوزا بننے کے بارے میں اگر تفصیلات پتہ چلی ہیں تو یہ ہو گیا کہ مطلب انڈے سے اب چوزے کی بجائے کچھ اور نکلنا شروع ہو گیا، نکل دی وہی چیز ہے، مزید پتہ چل گیا۔ تو یہ اس لیے عرب کے لوگ چونکہ بعثت خاصہ تھی، قرآن میں بھی آیا ام القریٰ کی طرف آپ کو بھیجا، بستیوں کی ماں مکہ، تاکہ آپ اس میں رہنے والے اور ارد گرد کے لوگوں کو ڈر سنائیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب باہر نکلی یہ چیز تو چونکہ وہ اولین مخاطب تھے اس لیے ان کو امام بنایا گیا۔ یہ پاسبل نہیں تھا اور نہ یہ اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ اتنے ورژنز نازل کیے جاتے، قرآن عربی ورژن میں نازل کر دیا۔ آج پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے الحمدللہ، اس میں کون سے مسئلے والی بات ہے۔